سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ بھولنے کی بیماری آخر ہوتی ہے کیسے اور اس سے نجات کس طریقے سے پایا جا سکتا ہے۔ تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بندے کا گناہوں پر خوش ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، یعنی وہ گناہ کر کے خوش ہو۔ کیا گناہ میں مزہ ہے، معاذ اللہ، کیا گناہ میں لذت تھی، یہ خوش ہونا۔ اگر کسی کو گناہ کر کے خوشی ہوتی ہو، شرمندگی نہ ہوتی ہو، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ رب اس سے ناراض ہے، رب اس سے ناراض ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صرف تصور گناہ سے صحابہ لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ بتاؤں آپ کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ گناہ کے اثرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتا اور جواب دینے میں مجھے مشکل ہوتا تو میں سمجھ جاتا کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ آپ ذرا سوچو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جوان ہے اور بھول رہا ہے، عمر ہو گئی تو عمر کے اعتبار سے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے کہ بہت ساری اس قسم کے عارضے لاحق ہوتے ہیں، لیکن جوان ہے، توانا ہے اور بھولنے کی بیماری ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ علامت ہے۔ گناہ پر خوش ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ گناہ کا اثر نہیں ہوتا، گناہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ گناہ کے اثرات کے اندر ایک طویل فہرست ہے جس کا اس وقت نہیں کہ میں اس کے سلسلے میں ایک ہی نشانی پر، لیکن اگر کسی کی عادت یہ کہ گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے، اسے غم نہیں ہوتا، اسے رنج نہیں ہوتا، گناہ کیا اور مزے سے کھا رہا ہے، گناہ کیا اور اس کے چرچے کر رہا ہے، گناہ کر کے فرحت محسوس کر رہا ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، بس اسے من میں سمجھ لینا چاہیے کہ بندے بہت زیادہ خوش نہ ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو سمجھ لینا کہ تو مومن ہے۔ گناہ بے چین کر دے، گناہ بے قرار کر دے، گناہ کھانا چھڑوا دے، گناہ نیند چھڑوا دے، جب یہ کیفیت اگر کسی کی بن جائے تو وہ مومن ہے۔ اور اگر گناہ کے سرزد ہونے کے بعد شرمندگی بھی ہو اور توبہ بھی کر لے، معافی بھی اللہ سے مانگ لے،
تو پھر میرے کریم کی عنایتوں کا بھی کیا کہنا کہ اس توبہ کرنے والے سے مولا ناراض نہیں ہوتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کسی شخص کا اونٹ سواری، کسی شخص کی سواری سامان سے لدی ہوئی ہو اور جنگل و بیابان میں گم ہو جائے اور پھر وہ سواری اسے مل جائے، تو اس ملنے کے بعد اس مسافر کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کو اس بندے کے توبہ سے خوشی ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا۔ تو گناہوں پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، معافی مانگو، گریہزاری کرو۔ تو اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر خوش ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی بتائی گئی، نیکیوں میں سستی، نیکیوں میں دل کا نہ لگنا۔ ارے یار نماز کا وقت ہو گیا، یار یہ جلدی جلدی فجر اور ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اور گئے جیسے تیسے پڑھ کے آ گئے۔ اب اگر نماز بوجھ بننے لگے، تلاوت بوجھ بننے لگے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنا بوجھ بننے لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اچھا انڈیکیشن نہیں ہے، یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ان کی بات نہ مانو جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ان کی اطاعت نہ کرو۔ ذرا سوچو، آج میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ہم سب دیکھیں، آپ ہو یا میں ہوں، ہم سب دیکھیں کہ کیا اللہ راضی ہے، اس کی علامتیں ہمارے اندر ہیں، یا اللہ ناراض ہے، اس کی علامتیں ہے۔ شوق بندگی ہے، ذوق بندگی ہے، عبادت کی طرف چستی نہیں، سستی ہی سستی، سستی ہی سستی، سستی ہی سستی، دل ہی نہیں لگتا عبادت میں۔ یہ بہت خطرناک انڈیکیشن ہے اللہ کی ناراضگی کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل نے عبادت و ریاضت کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں اس کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ چلیے ایک اور علامت بتا دوں، موت کو بھول جانا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے کہ آدمی موت کو بھول جائے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں؟ ہمیں موت یاد نہیں۔ اگر موت یاد ہوتی تو گناہ کی طرف کیوں بڑھتے؟ موت یاد ہوتی تو اللہ کی نافرمانی کی طرف کیوں بڑھتے؟ اور ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ موت کب واقع ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک منٹ پہلے موت آئے گی، نہ ایک منٹ لیٹ موت آئے گی۔ موت اس کے وقت پر آئے گی، لیکن آ کر کے ہی رہے گی۔ کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور کوئی جانتا بھی نہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ اور کوئی سوچے 60 کے بعد مروں گا، 65 کے بعد مروں گا، تو ابھی میں 4 دن پہلے کی بات بتاؤں کہ ہماری اہلیہ نے ہمیں بتایا ایک جوان لڑکے کی شادی کو صرف 2 دن ہوئے تھے، صرف 2 دن۔
اس کی بیوی کے پیٹ میں کچھ درد ہوا اور اس کے بعد اسے تکلیف شدید شروع ہوئی اور اس کے بعد اسے ہاسپٹل لے گئے. چند گھنٹوں ہی کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی. وہ لڑکا پاگل جیسا ہو گیا, ایک دم بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا. اللہ مجھے بتاؤ آپ اور ہم کیا جانتے ہیں کہ ہماری موت کب واقع ہوگی؟ اور جب انسان اس چیز کو ذہن میں رکھ لے اور موت کو نہ بھولے تو ہمیشہ ڈرے گا کہ میری موت ایسی حالت میں نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کا شکار رہوں. خود تحریک کے عظیم ساتھی, ذمہ دار ساتھی الحاج عثمان زرودر والا صاحب آرام سے گھر سے ناشتہ کر کے فریش ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے. 4 رکعت سنت بھی انہوں نے ادا کر لی. پنسورا اٹھانے کے لیے گئے اور اٹیک آیا, کرسی پر بیٹھنے سے پہلے گرے اور انتقال کر گئے. سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا. کوئی نہیں جانتا کب موت واقع ہوگی. تو اگر کوئی انسان موت کو بھولے ہوئے ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو, ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.